الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ آیت نمبر 34 مکمل کر لی تھی، 2 پہلو رہ گئے تھے، وہ مختصر طور پہ عرض کر کے پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو فضربوہن ہے، اس کے بارے میں یہ کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ یہاں ہلکا پھلکا تادیب کے لیے کوئی 2 ایک لگانے کی بات ہو رہی ہے یا اچھی طرح پیٹنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اس کی وجہ سیاق و سباق ہوتا ہے۔ جو لفظ وضربوہن ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہلکا سا ایسے تھپکی دینے سے لے کر تلوار سے قتل کرنے تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سیاق و سباق فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن نشوز کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، تو ان کے آپس میں پوری محبت، اپنائیت، ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی مانتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں شوہر بحیثیت قوام زیر بحث ہے، بحیثیت شوہر زیر بحث نہیں ہے، دونوں دائروں کو الگ رکھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ وضربوہن کی بات ہو رہی ہے، اس معنی میں نہیں کہ بس قتل ہی کر دو، یہ معنی نہیں ہے۔ تو یہ ہلکا پھلکا مارنا اس سیاق و سباق سے نکل رہا ہے، جس میں نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور یہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو یہ سیاق و سباق ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو اس میں ہم ہلکے ترین معنی لیں گے، جس کو ہم ہلکی سی سزا کے لفظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں مارنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لازماً مارا ہی جائے، یہ بھی ایک واضح ہے۔ کوئی سزا جو جسمانی نوعیت کی ہوگی وہ دی جا سکتی ہے، لیکن پوری ہمدردی، پوری اپنائیت، نہ بیوی اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، نہ شوہر اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس پورے ماحول کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر چھوڑنے کا مسئلہ ہو، جیسے آگے چل کے واضح ہوگا، تو پھر حکم ہی دوسرا ہو جائے گا، پھر مارنے کی بات نہیں کی جائے گی، مارنے کی بات محبت کے تعلق میں کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ دوسری بات جو یہاں واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضربوہن، ان کو مارو، یعنی فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے مارنا۔ نہیں، مارنا فرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اجازت کی بات ہوتی ہے، مشورے کی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب مارنا فرض ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ جب حج کا احرام کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصطادوا، جب تم احرام کھول لو تو پھر شکار کرو۔ الفاظ یہی ہیں، مطلب کیا ہے؟ شکار کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ تم ان کو سزا دے سکتے ہو، بس دے سکتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سزا دو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باتیں تھی، واضح رہنی چاہیے۔ فضربوہن کے معنی ہم لیں گے سیاق و سباق کی روشنی میں۔ قوام زیر بحث ہے، شوہر زیر بحث نہیں ہے۔ شوہر بحیثیت قوام زیر بحث ہے، دونوں میاں بیوی آپس میں رہنا چاہتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن نشوز کا کیس زیر بحث آ گیا۔ اس وجہ سے فضربوہن میں اصلاح کے لیے، گھر کے نظام کو بحال کرنے کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے، جیسے ہم اپنے بیٹے کو سزا دے سکتے ہیں اس کی بری عادتیں چھڑانے کے لیے، بس اس طرح کی چیز۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو شقاق کا، شقاق دراصل عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، عداوت، دشمنی، ٹھیک ہے، یہ معنی میں آتا ہے۔ اور یہ پارٹی بازی، دونوں الگ الگ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس میں پھر جدائی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر تمہیں نظر آئے کہ ان دونوں کے درمیان تو دشمنی سی بن گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ شقاق پہ آ گئے ہیں، 2 پارٹیاں بن کے بیٹھ گئے ہیں، اب
یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ پیچھے آیت میں یہ موجود نہیں ہے. پچھلی آیت میں شقاق نہیں ہوا، تو دونوں کے درمیان محبت کا تعلق قائم ہے، صرف نشوز ہوا ہے. جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب شقاق آ گیا ہے، یعنی دونوں الگ الگ پارٹیز بن گئی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہ رہے، مخالفت شدید ہو گئی ہے. اس صورت میں فرمایا کہ کیا کرنا ہے. تو ایسی مخالفت جو جدائی کی طرف لیڈنگ ٹو سپریشن بن رہی ہو، اس طرح کی چیز زیر بحث آ گئی. اب پہلے ایسا نہیں تھا، یعنی شقاق جو پہلی آیت 34 نمبر آیت میں صرف نشوز ہوا ہے، شقاق نہیں ابھی آیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ فرض کر لو کہ تم نے یہ کام بھی کر لیا، نصیحت کا کام بھی کر لیا، واجرہن فی المضاجع، ان کو بستر الگ کرنے کا بھی معاملہ کر لیا، کچھ سختی بھی کر لی، سزا بھی دے لی، لیکن پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ کہہ کہ ٹھیک ہو گیا تو بس یہ راستہ اختیار کیا جائے گا. اور اب یہ ہے کہ نہیں، بات آگے بڑھ گئی ہے. اب اس میں شقاق کے اندر جو پہلو ہیں پچھلی آیت کے ساتھ وہ جوڑ لیجئے تاکہ واضح ہو جائے. عین ممکن ہے کہ یہ جو سارا عمل ہوا ہے، اس سارے عمل میں شوہر غلطی پر ہو. ٹھیک ہے کہ قصور شوہر کا تھا، لیکن چونکہ وہ قوام تھا تو اس نے اپنا حق غلط استعمال کیا، اور اب بیوی جو ہے وہ بالکل الگ ہو کر بیٹھ گئی ہے، اس نے مخالفت کا روپ اختیار کر لیا. دوسرا امکان یہ ہے کہ شوہر ٹھیک تھا، لیکن اس پورے پروسیس میں یا بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ شوہر اس قابل نہیں ہے یا جو بھی ہے، تو دونوں صورتوں میں شقاق کم جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اور کوئی کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بس شقاق ویسے ہی ہو گیا، یعنی یہ پروسیس ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نشوز کا مسئلہ ہوا، لیکن عورت نے یا شوہر نے مخالفت کا روپ اختیار کر لیا. تو تینوں صورتوں میں یعنی شوہر غلطی پر تھا، شوہر غلطی پر نہیں تھا، واقعتاً بیوی نشوز کا عمل کر رہی تھی، یا کچھ بھی نہیں ہوا، نشوز وغیرہ ہوا نہیں، سیدھا شقاق پہ آ گئے. تو تینوں کیسز میں فرمایا ہے کہ تم کیا کرو گے، فَبَسُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک ثالث جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار اور عادل، اس کو حکم کہتے ہیں. یعنی کچھ سوسائٹی میں ہر جگہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھرانوں میں، برادریوں میں، کہ جو معاملات کی سمجھ رکھتے ہیں، جو صحیح عدل کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں، جو معاملات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو حکم کہتے ہیں. ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کر لیا جائے. اب فبسو میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب کو مخاطب کر دیا ہے. یہاں پر بحث ہو گئی ہمارے مفسرین میں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ حکومت مخاطب ہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ معاشرہ مخاطب ہے. یعنی میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں مخاطب، یہ کھلے ہوتے ہیں. کسی بھائی نے دیکھ لیا ہے، کسی بھائی کو چچا کو معلوم ہو گیا، تایا کو معلوم ہو گیا، جس کو معلوم ہو گیا وہ یہ راستہ اختیار کرے. ہو سکتا ہے محلے والوں کو پتہ چل گیا ہو، کسی ہمسائے کو پتہ چل گیا ہو، تو جو بھی ہے وہ حکم یہ صلح کرانے کے لیے یہ راستہ اختیار کرے گا کہ میاں بیوی کے درمیان شقاق کی کیفیت پیدا ہو گئی، مخالفت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایسی مخالفت کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو پھر اب ایک حکم ادھر سے، ایک حکم ادھر سے. یہ دونوں حکم اس لیے دیے گئے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں، دونوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. جوری جو بیٹھے گی، عدالت جو لگے گی، اس میں دونوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جو آدمی بیوی کی طرف سے آیا ہے وہ بیوی کی دردمندی زیادہ رکھتا ہوگا، اور جو شوہر کی طرف سے آیا ہے وہ شوہر کا زیادہ خیال رکھے گا. تو دونوں مل کر کریں گے عدل ہی، لیکن دونوں کی نمائندگی اس طرح سے ہو جائے کہ ایک ادھر سے ہو، ایک ادھر سے ہو. ایسا نہیں کہ صرف شوہر کی طرف سے لے لیا جائے یا صرف بیوی کی طرف سے، یا بالکل ہی جو دونوں ہی شوہر کی طرف سے لے لیے جائیں، یا دونوں ہی بیوی کی طرف سے لے لیے جائیں، یا بیوی کی طرف سے لیا ہی کسی کو نہ جائے، بس شوہر کی طرف سے ایک اجنبی ڈال دیا، ایک شوہر کی طرف سے ڈال دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی مفسرین نے ایک بحث اٹھا دی ہے کہ بھئی اگر نہ ملیں تو پھر کیا کرنا ہے. نہ ملنے کی بات الگ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی. اس کے بغیر
حکم نہیں بیٹھنے چاہیے۔ تو معاشرے کا کوئی بھی فرد، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ یہ مشورہ دے کہ بھئی ہم ایک آدمی ادھر سے بلا لیتے ہیں، ایک آدمی ادھر سے، اور آدمی وہ جو سیانہ سمجھدار ہو اور عدل انصاف والا ہو، رائے والا ہو۔ تو یہ اب کام کیا جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صلح کرانی ہے، یعنی دونوں کے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی ہے تو دونوں کے درمیان اب صلح کرانی ہے۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا، ایک آدمی ادھر سے آئے گا۔ ان یریدا اصلاحا، تو اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ اب یہاں پر بھی مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ یہ یریدا اصلاحا کا کیا مطلب ہے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ یرید اصلاحا کا مطلب ہے کہ جو صلح کرانے آئے ہیں یہ حکم اور یہ حکم، ان دونوں کے درمیان، دونوں کی اگر ارادہ ہو کہ صلح کرائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو توفیق دے دے گا اچھی بات کرنے کی۔ اور دوسرے گروپ کا خیال یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ جب صلح کرانے والے آئیں تو اس موقع پر اگر دونوں میاں بیوی خلوص دل کے ساتھ اصلاح کرنے کو تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موافقت کا راستہ نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ دوسرے معنی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اصلاح تو انہوں نے ہی کرنی ہے، دونوں نے۔ تو فرمایا کہ اگر دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ ایک وعدے کی طرح کی چیز ہے، یہ سادہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ جیسے ہی تم اصلاح کرنے بیٹھو گے میاں بیوی، نیت تمہاری یہ ہوگی، دل سے فیصلہ کر کے بیٹھو گے کہ میں اصلاح کرنے بیٹھا ہوں، تو موافقت کا راستہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گا۔ لیکن اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک صرف وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ چلو اب مصیبت پڑی ہے، عدالت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ تو اب پچھلی آیت کے بعد سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں اس کو اور الگ سے بھی لے سکتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو بات چل رہی تھی کہ اگر نشوز ہو جائے تو نشوز کے بعد یہ 3 سٹیجز میں سے گزرا جائے گا دونوں میاں بیوی، اور اس میں لمبا عرصہ ہے، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کا آغاز کیا، اگلے گھنٹے بستر میں چھوڑا اور تیسرے گھنٹے کے بعد مارنا شروع کر دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کہ اس میں ہو سکتا 2 سال گزر جائیں معاملے کی اصلاح کرتے کرتے، اور اگر اس طریقے سے معاملہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ صورتحال اگر شقاق تک پہنچ جائے، ایسی مخالفت جو دونوں فریقوں کو الگ الگ کر رہی ہے، تو پھر فیصلے کے لیے 2 حکم بٹھائے جائیں گے، 2 حکم، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، تاکہ دونوں کی ہمدردی رکھنے والے اس میں موجود ہوں۔ اور دوسری طرف دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ایک تیسرا پہلو یہ مان لیں کہ ویسے ہی شقاق پیدا ہو گیا ہے کسی بھی 2 میاں بیوی کے اندر، تو اس میں ہم پھر یہی راستہ اختیار کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو نقطے اور میں بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی بات میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان رہے، تو اگلی آیت اس بات کا ثبوت بن رہی ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، بیگانے لوگوں کے پاس نہیں جا رہے، کہ اگر حکم بنانے ہیں تو وہ بھی کوئی چچا ماموں تایا کوئی لایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بیگانے عدالت میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، آج کل ہمارے ہاں کونسلر ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر رہا جائے معاملے کو، پہلے میاں بیوی کے درمیان رہے جو میاں بیوی ہیں، لیکن قوامیت کے پہلو سے نشوز زیر بحث آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قوام جو ہے وہ اپنی بیوی کے نشوز پر اپنی قوامیت کو کس طرح سے کرے گا، لیکن دونوں میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن نشوز زیر بحث آ گیا ہے۔ اب ان کو کچھ اختیار دیے گئے ہیں اس کو قوام کو، تو اس لیے یہ دونوں میاں بیوی کریں گے۔ اس لیے مجھے کہنا پڑا ہے، دہرانا پڑا اس بات کو کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس پورے حکم کو عدالت میں لے جایا جائے۔ مطلب کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے نشوز محسوس کرے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر لوگ آئیں گے، لوگ آ کے شوہر کو کہیں گے کہ تم ابھی 2-4 مہینے نصیحت کرو، پھر بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی حکم کہہ رہے ہیں، عدالت کہہ رہی ہے یا پولیس کہہ رہی ہے یا
محلے والے کہہ رہے ہیں شوہر کو کہ تم ابھی نصیحت کرو، یا یہ لوگ بھی نصیحت کر رہے ہیں، بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم باز آ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اس کے بعد جب بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، نشوز اس کا ابھی تک قائم ہے، تو پھر شوہر کو تجویز کیا جائے گا کہ بھئی اس کا بستر الگ کر دو۔ یعنی فیصلہ کون کر رہا ہے؟ باہر لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ بھی مسئلہ سٹیج بھی پوری ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی عورت کو سزا دے گی، معاشرے کے لوگ عورت کو سزا دیں گے۔ تو وہ اس طرح سے یہاں پر بھی خارج کو لے آتے ہیں۔ تو یہ آیت، اگلی آیت 35 نمبر دلیل بن رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی اہل کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب حکم بنا رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی رشتہ داروں ہی کو بلا رہے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی حکم تو مقرر نہیں کیا گیا اس میں۔ تو یہ بات آیت نمبر 35 واضح کر رہی ہے کہ 34 نمبر آیت میں دونوں میاں بیوی، قوام اور اس کی بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے کو خود ان پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں دونوں فریقوں کی طرف سے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے پھر حکم کا معاملہ آ گیا ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ غلطی کس کی ہے۔ غلطی اصلاح کرنے میں کئی طریقے پھر ہو جاتے ہیں۔ وہ حکم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی شوہر کی غلطی ہے تو شوہر کو کوئی پابندیاں لگا دیں گے، کوئی سزا دے دیں گے۔ بیوی کی غلطی ہے تو اس کی پابندیاں کوئی دے دیں گے یا سزا دے دیں گے اس کو۔ اس کے بعد پھر کہیں گے ہاں جی ان شرائط پر صلح ہو گئی سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس کے اندر ہوگا۔ تو یہاں پر ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ غلطی پر کون ہے، بس شوہر کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یہ کام کر لے۔ اور شوہر کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دراصل امرہم شوری بینہم کے تحت معاملہ کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اندھا بہرا قوام ہے، بس جو جی میں آتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھدار مومن کی بات ہو رہی ہے جو اپنی بیوی کا مخلص شوہر ہے اور قوام بھی ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور سے ایک برے ڈکٹیٹر کا خیال آتا ہے اور وہ سب کو لوگوں کو ہم اس میں گھسیٹ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مومن کو تیار کر چکے ہیں سورہ النساء کے اترنے تک، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے، جس میں حضرت عمر جیسا آدمی ہے اور جس سے عورتیں تو کیا مرد بھی ڈرتے ہیں، خالد بن ولید جیسا آدمی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر کا حکم آ جاتا ہے کہ تم سپہ سالاری کے منصب سے معزول کیے جا رہے ہو، تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عمر پتہ نہیں کیا کرتے میرے ساتھ، کیا دشمنی ہے، کیا جو بھی دکھ کے موقع کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک سپاہی نے کہا کہ خالد تم فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ تو خالد بن ولید جیسا آدمی خود ایک صاحب جبروت آدمی ہے، روبدار آدمی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمر کے ہوتے فتنہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ والے عمر جب ایک بڑھیا ان کو کہتی ہے کہ جب اللہ نے نان نفقہ بند نہیں کیا تم کون ہوتے ہو، تو بولتے ہی نہیں آگے سے۔ اس عمر کو قوام بنایا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں پہلے اپنے مردوں کو تربیت کرنا ہے، دین سکھانا ہے، پھر ان کے ہاتھ میں یہ جو بھی اختیارات ہیں وہ دینے چاہیے، ورنہ جاہل آدمی کے ہاتھ میں تو گلاس بھی نہیں پکڑانا چاہیے، پتہ نہیں توڑ ڈالے گا۔ تو ایک بیوی کو، ایک عورت کو، ایک بچی کو اس کے حوالے کرنا تو یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ الگ سے ایک تعلیم ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، جڈ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ وہ اس آیت کے اندر نہیں گھسیٹ دینا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا جو آدمی ہے اس نے تو عورت کے ساتھ ایسا کیا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے مارنے کا اللہ نے حق دیا ہے۔ اللہ نے حق نہیں دیا اس کو مارنے کا، وہ نشوز کی صورت میں دیا ہے۔ میری والدہ ایک جملہ بولا کرتی تھی کہ ہمارے لوگوں کے درمیان میں میاں بیوی کے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں، یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے، اس پر بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جھٹ پن ہے، جہالت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ کانا ان اللہ کانا علیما حق۔ اچھا، دونوں باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو آیت کے شاق و سباق میں بات یہ بنے گی کہ وہ عورتیں جو اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اب حکم آ کر فیصلہ کریں گے کہ غلطی کس کی تھی، شوہر کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے۔
جس کی غلطی ہوگی اس کو کوئی سزا تجویز کرنا چاہتے ہیں، کوئی جرمانہ تجویز کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پابندیاں لگا کر صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر صلح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اگلا قاعدہ شروع ہو جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبردار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میاں اور بیوی اور دونوں حکم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے اور جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اپنا جو ہے وہ پوری دیانتداری سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھی یعنی جو شوہر کی طرف سے آیا ہے تو وہ مرد کی حمایت میں حدود سے تجاوز کرے، اور جو بیوی کی طرف سے آئے وہ اپنی بیوی کی حمایت میں حدود سے تجاوز کرے۔ دونوں سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کو زیر بحث لے آئے ہیں جو جدائی کی طرف جا سکتی ہے، مخالفت کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے، یہ گھر ٹوٹے نہیں۔ تو یہ پوری کوشش اس بات کی ہے، یعنی آیت نمبر 34 میں اور آیت نمبر 35 میں اللہ کی کوشش یہی ہے کہ جو شادی ہو گئی ہے وہ قائم رہے، نشوز کو کیسے سنبھالنا ہے اور پھر شقاق کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اگر نشوز سے اگلی سٹیج میں بات چلی گئی ہے تو پھر کیسے کرنا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شقاق میں نشوز میں کیا فرق ہے۔ نشوز میں صرف سرکشی سی تھوڑی سی ہے، لیکن وہ شقاق کبھی نہیں ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اس طرف بات ابھی نہیں گئی ہے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، یہ جیسا سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا، سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا، یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ میاں بیوی کے معاملات چل رہے تھے تو بیچ میں آ گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن مجید کے یہ جو مضامین ہیں ان کو اب کوئی دیکھنے والا جو قرآن کی باتوں کو نہیں سمجھتا وہ یہی خیال کرے گا، لو جی ابھی طلاق اور صلح کی بات ہو رہی تھی تو اب اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات بیان کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کلام کے اندر پورا ربط ہے پچھلی ساری باتوں کے ساتھ، وہ میں واضح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ پہلے ترجمہ ٹھیک کر لیجئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کو خدا مانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ کرو۔ میں وعبد اللہ کا ترجمہ عبادت کرنا نہیں کر رہا، بندگی کرنا نہیں کر رہا، یہ میری تحقیقی رائے ہے کہ قرآن مجید میں پورے میں عبادت کا لفظ خدا ماننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قدیم عربی میں یہ اسی معنی میں آیا ہے۔ تو اللہ ہی کو خدا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیے، تمام دین کی اور تمام اخلاق کی بنیاد خدا ہے، اور اس میں بھی توحید۔ تمام دین کی بنیاد اس تصور پر قائم ہے کہ اللہ ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ یہ لکھ کر رکھ لیجئے۔ دنیا اگر ہم پتہ نہیں یقیناً جیتے نہیں رہیں گے کیونکہ ابھی بڑا فاصلہ ہے، تو جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اگر خدا کا انکار کر دیا اکثریت نے، اس وقت تو اکثریت خدا کو مانتی ہے، ابھی بھی 70-80% لوگ خدا کو مانتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن جس دن اتنے لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا تو دنیا میں اخلاق کی جگہ نہیں رہے گی، دینداری کی جگہ نہیں رہے گی۔ کیوں کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں نیکی اختیار کروں، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں مار دھاڑ کر کے پیسہ نہ کماؤں، میں رشوتیں نہ لوں، میں چوری نہ کروں، میں کوئی ایسے چور راستے نہ نکالوں، کیا پڑی ہے مجھے؟ یہ سارا کچھ صرف اس تصور پہ کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اگر شرک اختیار کر لیا ہے تو پھر بھی سب کچھ غارت ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، میرے خدا تمہارے خدا کو راضی کر لیں گے، میں ان کو کچھ راضی کرتا ہوں، وہ خود ہی بات کر لیں گے۔ تو جو اب ہمارے صرف اپنے پاکستان میں ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو اپنے بزرگوں کی سفارش کے قائل ہیں، شفاعت کے قائل ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بابا جی راضی کیتا ہے۔
تو بابا جی کیا کریں گے ان کے خیال میں کہ کل اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑی انہوں نے نیکیاں کر رکھی ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اب میں نے جو کرنا تھا، مار داڑ کرنی تھی، رشوت لینی تھی، میرے پاس جاننے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کا ناجائز حرام کام، کمائی میں بھی اور زندگی گزارنے میں بھی، لیکن وہ ہر مہینے کچھ یا ہر ہفتے پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ جا کر بابا جی کو دے آتے ہیں اس توقع پر کہ بس کل بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ جو تصور ہے یہ بھی پورے دین کا غلط کر دیتا، تو اس لیے دونوں جملے بولنے پڑیں گے، اللہ کو خدا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دونوں غارت کرے دین ہے، اگر خدا کا انکار کر دیں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، اور یہ بھی غارت کرے دین ہے کہ آپ ایک سے زیادہ خداؤں کو مان لیں۔ تو پورے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ خدا کے ہونے پر اور خدا کے ایک ہونے پر۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں دیکھیے کہ 3 آیتیں ایسی جوڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کئی پہلو نکلتے رہتے ہیں۔ ہم وہ ظاہر ہے کہ انسان ہیں، خدا کے کلام کی جو باریکیاں ہیں، پرتیں جو ہیں، اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ اس میں ایک پرت یہ ہے، میں صرف ایک پرت بیان کر رہا ہوں، معنی کی پرتوں کا مطلب ہے لیئرز کہہ لیجیے جو بھی اس کو، تو ایک پرت اس کی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کل قیامت والے دن وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ کل قیامت والے دن وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اگر وہاں پہ کسی انسان کو بٹھا دیا جائے قیامت والے دن فیصلہ کرنے کے لیے، تو رشوتیں چل جائیں گی، کئی غلط فہمیاں چل جائیں گی، کئی بے علمیاں کام آ جائیں گی، تو پھر اللہ قابل شکر نہیں رہے گا۔ تو الحمدللہ ہے، اور آگے جا کے مالک کی یوم الدین کا ربط ہے یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت والے دن اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہوگا، سارے فیصلے اسی نے کرنے، وہ مالک ہوگا اس دن، کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ معنی کی پرتیں جو ہیں یہ بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ معنی کی پرت ہے کہ شرک آتے ہی شریعت برباد ہو جاتی ہے، اخلاق برباد ہو جاتا ہے، دین قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک اور پرت دیکھیے اس کی، اللہ کے علاوہ دین دے کون سکتا ہے؟ کسی کا حق نہیں۔ تو پچھلی ساری شریعت جو بیان ہوئی البقرہ میں، آل عمران میں اور اب النساء میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانو گے، مجھے مانو گے تو شریعت پر چلو، میں حق رکھتا ہوں دینے کا، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ اور میں یہ بتا چکا ہوں اپنی پچھلی نشستوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہونے کا، الہ ہونے کا حق کیوں ملا ہے؟ میں کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ میں خالق نہیں ہوں۔ تو جس نے بنایا ہے وہی مالک ہے، وہی الہ ہے، اسی کی بندگی ہوگی، قانون بھی اسی کا چلے گا۔ تو خالق ہی کا قانون چلے گا، خالق ہی کی الوہیت چلے گی، خالق ہی کو حق ہے کہ وہ اپنی پوجا پاٹ کے لیے ہمیں کہے، خالق ہی کا حق ہے کہ وہ ہمیں موت دے، زندگی دے، یہ اسی کا حق ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ آیت اس طرح سے جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ پیچھے جتنے قوانین بیان ہوئے تھے ان کی جڑ کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم میں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ میرے یہ کچھ امتحان کے لحاظ سے ناگوار حکم تمہیں ماننے میں مشکل آئے گی۔ میں نے شوہروں کو قوام بنا دیا ہے، ناگوار ہوگا عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے رب مانتے ہوئے اس بات کو مان لو۔ تو یہ وعبد اللہ ہے، بہت خوبصورت طریقے پر اللہ تعالیٰ اس طرح کی سورہ آل عمران میں اور سورہ البقرہ میں الہکم الہ واحد سے یہی مضمون بیان ہوا تھا۔ اور اگر آپ ذرا توجہ دیں تو اس سورہ کا آغاز، اچھا وہ شروع سے نہیں ہے، اس سورہ کا آغاز بھی اس سے ہوا تھا، واتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ تو جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں۔ تو گویا یہ پورے دین کی بنیاد، پورے دین کی جڑ، میرے اور آپ کے لیے تسلی کا باعث۔ اب تیسری پرت دیکھیے، اللہ کا قانون ہے، یہ عمران خان اور نواز شریف کا قانون نہیں ہے۔ تو میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن یہ بابرکت ہوگا۔ تو یہ بھی اس کے اندر پہلو ہے۔
شریعت کے خدا کی طرف سے ہونے میں یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہندو بیچارہ بعض اوقات 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بھگوان کیسے راضی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. جب خدا دین دیتا ہے تو میرے اور آپ کی تسلی کا باعث بن جاتا ہے کہ ہاں بس اس پہ اللہ راضی ہو جائے گا. میں 5 نمازیں پڑھ لوں گا دن میں تو ایک ذمہ داری ادا، ہاں جی ادا. یہ بہت بڑی تسلی ہے. تو وعبد اللہ میں یہ پہلو بھی یہاں پہ موجود ہے. تو اب شریعت کے پہلو سے میں نے باتیں واضح کر دی ہیں، کیونکہ سیاق و سباق شریعت کا چلا رہا تھا. وعبد اللہ کے 1000 پہلو ہیں، لیکن یہاں شریعت کے پہلو سے میں نے اس کو واضح کر دیا. تو فرمایا کہ وعبد اللہ ہی کو خدا مانو اور ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو وعبد اللہ خالی یہ جملہ آتا تو بات آتی رہتی ہے. اس کو مثال کے طور پر ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، یہ ناقص بات ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا. تو یہ جو دوسرا جملہ ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 لفظ قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں، سبحان اور حمد. ہم نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر کسی میں کوئی عیب نہیں ہے اور خوبی بھی نہ ہو تو کیا مطلب ہوا؟ دوسری بات بتانی پڑے گی کہ ہاں اس میں خوبیاں بھی ہیں. تو وہ حمد سے بیان ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ ہی کو خدا مانو میں بات پہنچ رہی ہے کہ اللہ خدا ہے، لیکن ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو خدا نہ مانو، کسی اور چیز کو خدا کے ساتھ شریک نہ کرو. تو دونوں باتیں کہنی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں صرف اللہ کا الہ ہونا ثابت ہو رہا ہے اور اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں مل کر ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں. اب اس میں آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اس کی روشنی آپ دیکھیں. میں نے پیچھے سے جوڑا پہلے، اب آگے سے جڑے گا. دیکھیں جو جملے ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈوں پہ جڑتے ہیں، اور بعض اوقات صرف ایک سائڈ پہ جڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کہا کہ اللہ ہی کو خدا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا سب سے بڑا حق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو خدا مانا جائے. اور اگر کسی اور کو خدا قرار دے دی جائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم خدا کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. تو اب یہ شریعت کی بنیاد ہے جو بتا دی، اور آگے بھی شریعت ہی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن وہ بھی جملہ آپ دیکھیے گا کہ کہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. بظاہر الگ کر دیجئے تو پوری بات مکمل ہے کہ بھئی اللہ کو خدا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے میں فہرست پوری کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. والدین، ذی القربہ، یتامہ یتیم لوگ، مساکین بے کس لوگ، والجار ہمسایہ، ذی القربہ رشتہ دار ہمسایہ 5، والجار الجنب اجنبی ہمسایہ، رشتہ دار ہمسایہ اجنبی ہمسایہ، والصاحب بالجنب، اس وقت آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمسائے بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے، ساتھ میں بیٹھا ہوا ہم نشین آدمی ساتھ. وابن السبیل مسافر، وما ملکت ایمانکم، وہ انسان جو ملکیت میں ہے. 9 لوگوں کی فہرست گنوائی ہے. ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں حسن سلوک، لیکن حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو، اچھا کام کرنا اور برائی نہ کرنا. جیسے اللہ کو خدا مانو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس طرح احسان کے 2 حصے ہیں کہ نیکی کرو برائی نہیں کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو برا سلوک نہ کرو. یہ حسن سلوک کے معنی ہیں.
یا میں محدود رہ رہا ہوں، احسان بہت سارے معنی میں آیا ہے قرآن مجید میں، یا میں اس آیت کے لحاظ سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ اکٹھے کر دیے ہیں. یعنی اب مجھے بتائیے کوئی اور رہ گیا ہے؟ انسانوں کی قسم رہ گئی؟ مثال کے طور پر امریکہ میں کوئی آدمی تو میرے بس میں نہیں ہے، میرے پاس قریب آ جائے گا تو اس کیٹیگری میں آ جائے گا ساتھ، جو بھی ساتھ موجود ہے. تو میرے ارد گرد جتنے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ میں نے حسن سلوک کرنا ہے. وہ اجنبی ہے، جانا ہوا ہے، رشتہ دار ہے، کیسا ہے، بس وہ پاس بیٹھ کے آ گئے، بس میں بیٹھا ہے، کسی کام میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی کانفرنس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی سفر میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی دکان پر لائن لگی ہوئی ہے اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی اسٹور پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی جہاں بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ الصاحب الجنب بن جائے گا. ان کے ساتھ بھی میں نے حسن سلوک کرنا ہے. تو دنیا کے تمام انسان شامل کر دیے، لیکن دو چیزوں پر میں توجہ زیادہ دینا چاہوں گا، والدین اور ذی القربہ. ذی القربہ میں قرآن مجید نے بیوی اور شوہر کو بھی شامل کیا ہے. پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی اس کو دیکھیں کہاں پہنچا دیا ہے کہ دیکھو بیوی نشوز کرے تو یہ کرنا ہے، شقاقہ بینہما ہو جائے تو کیا کرنا ہے. لیکن اپنی پوری زندگی خدا کے بندو سارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جس میں بیوی بھی شامل ہے، شوہر بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، چچا بھی شامل ہے، تایا بھی شامل ہے. پوری زندگی حسن سلوک پر تم نے گزارنی ہے. تو بیوی کے ساتھ تو اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ تمام جگہوں پہ آ جائے گی. یعنی وہ رشتہ داروں میں آ گئی اور آپ کے ساتھی کے طور پر بھی آ گئی جو آپ کے گھر میں رہتی ہے. تو اللہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. یعنی جو پیچھے خواتین کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس کو دیکھیے کہاں بنیاد میں جا کے جوڑ دیا ہے. میں ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں جو پیچھے بھی دیے ہیں، اور اب یہ دے رہا ہوں کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو ذی القربہ کی جو میں فہرست بنایا کرتا ہوں وہ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو مرکز میں رکھ لیجئے. میں، میرے والدین، والدین کے بہن بھائی، والدین کے والدین، یہ سارے کے سارے میرے قریبی رشتہ دار ہیں. میرے بہن بھائی، میرے بہن بھائیوں کے بچے، والدین کے بچے میرے بہن بھائی. ٹھیک ہے، والدین، والدین کے والدین، والدین کے بہن بھائی، والدین کے بچے میرے بہن بھائیوں کے بچے، والدین کے بچوں کے بچے، یوں کر لیجیے. تو مرکز میں ہوں لیکن والدین کے ساتھ سارا جڑا ہوا ہے. اب یہ والدین کون ہیں؟ ایک میاں بیوی. والدین کون ہے؟ ایک میاں بیوی. تو میں کے ساتھ بیوی بھی لگا لیجیے. بیوی کے والدین، بیوی کے بچے، وہ آپ کے بچے ہیں، بیوی کے بہن بھائی، تو یہ آپ کے سارے ذی القربہ ہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک. یہ وہ دائرہ ہے جس میں آپ بدسلوکی نہیں کر سکتے. یہاں بدسلوکی کریں گے تو صلہ رحمی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. باقی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو صلہ رحمی تو نہیں ہوگی، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی جو یہاں حسن سلوک کا کہا جا رہا ہے. حسن سلوک کو میں دوبارہ بتا دوں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، برائی نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کو اب سمجھ لیجئے. باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تحت آ رہے ہیں. یتیم لوگ، یہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ النساء کا آغاز یتیموں سے ہی ہوا تمہید کے بعد. مساکین جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے وہ طبقہ ہے جو بے بسی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے کام پورے نہیں کر سکتے، کمانے کا بھی کوئی مواقع کم ہوتے ہیں ان کے پاس، پڑھ نہیں سکے، لکھ نہیں سکے، بس بیچارے کما بھی نہیں سکتے، معذور ہیں، سب اس میں شامل ہو جائیں گے. ان کے ساتھ بھی یہ پہلے تین جو چار لوگ ہیں یہ بہت، ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک ہے کیونکہ ترتیب بنی ہے فاصلے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو ان کے درجہ زیادہ بلند ہے. یتیموں کا رشتہ داروں کے فوراً بعد یتیم ہے. پھر اس کے بعد یہ غلاموں کا ذکر ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ غلامی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ حکم موقوف ہے جب تک کہ اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا ہو
کہ دوبارہ اگر غلام ہو جائیں تو پھر یہ حکم واپس آ جائے گا، ادروائز یہ موقوف ہے۔ بہت سارے حکم موقوف ہوتے رہتے ہیں، بحال ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو پوری فہرست ہے وہ میں نے بتا دی۔ اصل چیز حسن سلوک ہے۔ والدین کا کیس جو ہے وہ ان سب سے ڈفرینٹ ہے۔ والدین کا ذکر ماں باپ کے باقی لوگوں سے پہلے اور خدا کے بعد ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہوا ہے۔ سب والدین کا ذکر خدا کے بعد باقی لوگوں سے پہلے ہوتا ہے، اور کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمیشہ اسی طرح سے ہوا ہے۔ اب والدین کے ساتھ جو اگر سورہ النحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے تو پہلا حکم کیا ہے؟ عدل کا۔ مثلا آپ نے مجھے مکہ مارا تو میں مکہ مار سکتا ہوں، آپ نے مجھے گالی دی تو میں جواب میں بدلہ لیتے ہوئے وہی گالی دے سکتا ہوں، یہ عدل ہوگا۔ احسان کیا ہوگا؟ کہ آپ نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کیا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ کوئی بات نہیں، غصہ چڑھ گیا ہوگا، کوئی غلطی کر لی ہوگی، کچھ مسئلہ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ تو آپ کے ساتھ تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ عدل کا ثواب نہیں ہوگا، صرف اس کا ہوگا کہ میں غصے میں بھی قابو رکھا اور عدل کے مطابق بدلہ لیا، اتنا ثواب ہوگا عدل کرنے کا، لیکن اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا، وہ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اگر میں معاف کر دوں اور حسن سلوک بھی کروں، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کیا، چائے پانی پوچھا یا سلام کر کے محبت کے ساتھ چلا گیا، اب احسان میں نے کر دیا، تو احسان کا ثواب ہوگا۔ والدین کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا میرے معاملے میں، آپ کا اپنے والدین کے آپ کے معاملے میں۔ مثلا مجھے میرے والد ڈانٹیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجھے گالی دیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجھے تھپڑ لگائیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ والدین کا حکم ہی احسان سے شروع ہوتا ہے، ہر صورت میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، سوائے اس کے کہ کیس کسی اور کا ہو۔ میرے والد صاحب نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب میں احسان نہیں کروں، گواہی دینی ہوگی گواہی دوں گا، آپ کو آپ کی زمینیں آپ کے حوالے کرنی ہے تو کرواؤں گا۔ اب یہاں پر والد صاحب کے ساتھ احسان نہیں ہے، یہاں پر مجھے عدل کے مطابق چلنا ہے، لیکن اپنے کیس میں مجھے عدل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالوالدین احسانہ۔ اب یہ اللہ کے بعد کیوں آتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کیوں ہمارے مالک ہوئے؟ خالق ہونے کی وجہ سے، میں نے ابھی عرض کیا۔ اور والدین ہمارے والدین کیوں ہوئے ہیں؟ ولادت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ صرف والدین وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا یہ تقدس والا رشتہ بنتا ہے کہ وہ میری ولادت میں خدا کے اعلیٰ کار بنے ہیں، خدا نے ان کو ذریعہ بنایا ہے میری تخلیق کے لیے، اس وجہ سے ان کو پہلا مقام مل جاتا ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہے میرا، نہ چچا کے ساتھ، نہ تایا کے ساتھ، نہ پھوپھی کے ساتھ، وہ میں احترام کرتا ہوں والدین کی وجہ سے، اس لیے میں نے اپنے بعد جو مرکز میں رکھا وہ والدین کو رکھا۔ انہوں نے مجھے وہ وجود دیا ہے جو خدا کی تخلیق کا ایک پروسیس تھا، اس میں وہ تو والدین میرے لیے مرکز بنتے ہیں، میں ان کے لحاظ سے سوچتا ہوں۔ والدین کے والدین یعنی دادا دادی، نانا نانی، والدین کے بہن بھائی یعنی چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں، اور والدین کے بچے یعنی میرے بہن بھائی، اور والدین کے بچوں کے بچے یعنی میرے بھتیجے بھانجے، یہ والدین کے گرد گھوم رہی ساری چیز۔ تو مرکز میں میں ہوں، اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن والدین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ذی القربیٰ یہ سارے جو ہیں یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب اوپر چلے جائیے حضرت آدم کے زمانے میں، تو حضرت آدم بھی کیا کر رہے تھے؟ یہ باقی سارے لوگ ان کے حوالے سے ہمارے رشتہ دار بنے ہیں، تو وہاں بھی والدین ہیں۔ تو ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میرے ریموٹ کزن بن گئے ہیں، دور کے رشتہ دار بن گئے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑ گیا ہے۔ اور ایک اور ریموٹ ریلیشن خدا کے ساتھ بنتا ہے کہ یہ سارے کے سارے خدا کی مخلوق ہیں، جو سورہ النساء کے آغاز میں بتا چکا ہوں۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کے حوالے سے میرے رشتہ دار ہیں۔ تمام انسان خدا کی مخلوق ہونے کی وجہ سے
خالق کی مخلوق ہونے کی وجہ سے میرے رشتہ دار ہیں۔ ان دو رشتوں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ تو اس لیے اب ایک پرت اور واضح ہو گئی آپ پر کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے بعد والدین اور اتنے لوگوں کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ تو وہ میرا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے آپ سب لوگ میرے خالق بھائی ہیں، خدا بھائی ہیں۔ جیسے پیر بھائی ہوتا ہے کہ آپ سب کو خدا نے پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تو میں اور آپ خدا کے کنبے کے، خدا کی مخلوق کے کنبے کے افراد ہیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ نفس واحدہ جو سورہ کے شروع میں تھا اس کی اولاد ہیں، تو وہ میرے کزن ہیں۔ آپ میرے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھائی ہیں، کوئی بہن ہے کوئی۔ تو یہ جو رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہاں روک لیتے ہیں، اس آیت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔